أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امامت دے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا تا مدد انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حمد و صلوات کے بعد اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، پی ایس عمرہ اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، اگر تم انہیں کفار کے مقابلے میں دیکھو گے وہ بڑے شدید ہیں۔ اگر کسی کفار کے سامنے پاؤ، کسی گستاخ کے سامنے پاؤ تو وہ بڑے شدید ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہم یہ قبلہ امیر المجاہدین کے سال ثواب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ امیر المجاہدین قرون اولیٰ کی بات کرتے تھے۔ امیر المجاہدین وہی صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے تھے۔ اگر آپ قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی کو دیکھیں تو قبلہ امیر المجاہدین نے وہ درس جو ہم بھول چکے تھے، وہ دوبارہ سے ہمیں پڑھایا ہے۔ ہمارے ممبر و محراب سے یہ بیان تو کیا جاتا تھا کہ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا اور اللہ کی مدد آئی تھی۔ وہ اس انداز میں بتایا جاتا تھا کہ شاید صحابہ کرام ما فوق الفطرت لوگ تھے کہ وہ نکلے اور اللہ کریم نے ان کی مدد کی، یہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے ہمیں یہ واقعہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا، بس اب نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیں قبلہ امیر المجاہدین پر، امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کی مدد اللہ فرما سکتا ہے تو تمہاری بھی مدد فرما سکتا ہے، لیکن ہاں قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا تمہاری مدد ہوگی ضرور، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم پہلے میدان میں آؤ۔ مدد گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتی۔ ہم گھر میں بیٹھ کر یہی دعائیں کرتے رہیں، مولا کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے جو کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرے، مولا کوئی خالد بن ولید کو بھیج دے، کوئی طارق بن زیاد کو بھیج دے جو ان مسلمانوں کا جو شرازہ بکھرا ہوا ہے انہیں یکجا کر دے۔ دعائیں کرتے رہیں اور ہم خود نہ نکلیں تو کوئی مدد نہیں آتی۔ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اب اپنے مزار میں جا چکے، انہوں نے جو کام کرنا تھا یہ کر چکے، اب تم نے کرنا ہے۔ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب تم نے ان کا جانشین بننا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں وہی ایمان، وہی جذبہ لے کر نکلو، تم پہلے میدان سجاؤ، دیکھو اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا چاہے وہ 2017 کا فیض آباد کا دھرنا ہو یا اس کے بعد 2020 کا فیض آباد دھرنا ہو، اس کے علاوہ جو بھی مار کے آئے قبلہ امیر المجاہدین کے حکم پر ہم صرف نکلتے تھے، مدد اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی۔ اور یہ جو 2020 کا دھرنا ہوا فیض آباد کا، یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے نا کہ شیل وہاں سے فائر ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے اور یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بارش ہو اور شیلنگ کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر قبلہ امیر المجاہدین نے
اپنے اس آخری بیان میں کیا فرمایا تھا؟ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ میں آپ کے کل کا وہ منظر دیکھ رہا تھا جو آپ نے وہ منظر بنایا لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک۔ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا وہ منظر آپ کے بنانے سے نہیں بنا، وہ بات کہیں اور سے آئی۔ دیکھیں تو صحیح، ہم درس بھول چکے تھے، ہم نعرہ لگاتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ ایک دن کا صرف نعرہ ہوتا تھا۔ دل ہماری اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کہ ہم حضور کے نام پر مریں، صرف زبانی تھا ہمارا یہ جملہ، کوئی مرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن قربان جائیں قبلہ امیر المجاہدین نے ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر مرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ میں آپ کو مثال دے کر بس رخصت چاہوں گا۔ کسی شاعر نے کہا نا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ وہ ایک خادم جو آیا تھا، بظاہر ویل چیئر پر تھا مگر کفر آگے لگایا تھا۔ اور پھر ساتھی یہ جملہ ہے، اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے، نبی کے نام پر مرنا اسی نے تو سکھایا تھا۔ 2020 کے فیض آباد کا دھرنا ہونا ہے، ابھی 2020 فیض آباد ہم جا رہے ہیں، 15 نومبر کو جانا ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سوچ سمجھ کر باہر نکلنا۔ جو اپنے گھر سے نکل رہا ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی سوچ کر نکلنا۔ لوگ اپنے گھروں سے آخری ملاقات کر کے نکلے، معلوم تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا آسیہ کو بھگانے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں کریک ڈاؤن کیا تھا، ہر داڑھی والے کو پکڑا تھا، جس پر شک تھا کہ اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہو سکتا ہے اسے بھی پکڑا تھا، علماء کو گھسیٹا تھا، قبلہ امیر المجاہدین کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اور اب دوبارہ ہم فیض آباد آ رہے ہیں۔ امیر المجاہدین نے فرمایا ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا۔ لوگ نکلے، گھروں میں نہیں بیٹھے، لوگ نکلے، اور جو اپنے گھروں سے نکلے ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا ذہن لے کر نکلے۔ وہ لے کر نکلے تھے، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، شہادت بھی ہو سکتی ہے، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے۔ خانے وال میں اگرچہ کراچی والوں کی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن دیکھیں گرفتاریاں آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، گرفتاری ہو رہی ہے، کوئی ڈر کے بھاگا نہیں، بلکہ جو اس گرفتاری سے بچ گئے وہ واپس نہیں آئے، بلکہ وہ پہنچے تو فیض آباد پہنچے، وہ پہنچے تو فیض آباد پہنچے۔ پتہ ہے فیض آباد میں شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس والوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر گرفتاری سے بچے تو ادھر فیض آباد ضرور پہنچے۔ یہ جذبہ کس نے بیدار کیا تھا؟ قبلہ امیر المجاہدین نے۔ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرے گا تمہاری مدد، لیکن پہلے تم میدان تو لگاؤ۔ اور پھر جب تحریک لبیک والوں نے میدان لگایا، اللہ کریم نے مدد بھی فرمائی۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی امیر المجاہدین ہمیں قرون اولیٰ کی بات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے دور کی بات کیا کرتے تھے، اور امیر المجاہدین کو یہ صفت بھی ملی تھی اگر آپ اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے، اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی اینکر بھی ملنے آیا اور اس نے جب آپ کے ساتھ پورا دن گزارا تو گزارنے کے بعد اس کے الفاظ تھے کہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، لیکن پورا دن میں نے آپ کے ساتھ گزارا، بڑا شفیق پایا، آپ بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب بات آتی تھی گستاخ رسول کی، جب بات آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی، تو آپ کے اندر صحابہ کرام کا وہی جھلک تھا، معہ اشداء علی الکفار، ایسے شدید ایسے شدید ایسے شدید تھے کہ جب ہالینڈ کے اس سور نے اعلان کیا تھا کہ ہم خاکے بنانے کا مقابلہ کروائیں گے، قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری زندگیاں
صدارت کر جائے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. قبلہ امیر المجاہدین ہالینڈ کے خلاف ریلی نکالی قبلہ امیر المجاہدین نے اور یہیں سے للکارا. آپ کی للکار ایسی تھی للکار کہ آپ پاکستان کی سرزمین میں اسے للکار رہے تھے. وہاں ہالینڈ میں بیٹھ کر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بالآخر اس نے اعلان کیا کہ میں یہ مقابلہ منسوخ کرواتا ہوں. اشداء علی الکفار. قبلہ امیر المجاہدین کی ذات کو گزار تھی. قبلہ امیر المجاہدین نے اپنی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کر دیا. قبلہ امیر المجاہدین جب اس دنیا سے وصال کر کے گئے، آپ نے امت مسلمہ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ اب امت مسلمہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے. کل تک ہم یہ سوچتے تھے کہ یار ہم کیسے اپنے حق کے لیے بات کریں، ہم کیسے نکلیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دعاؤں کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم کمزور ہیں، نادار ہیں. لیکن قبلہ امیر المجاہدین نے بتایا کہ تم کمزور نہیں ہو، تم نادار نہیں ہو، تم صرف اور صرف دعاؤں پر تکیہ نہیں کر سکتے. اگر تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ تم کوئی فیصلہ کر سکو، تمہارے پاس اپنی جان تو ہے نا. تم اپنی جان لے کر، اپنی جوانیوں کو لے کر میدان میں آ جاؤ. یہ اللہ کا کام ہے، تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہاری جوانیاں بھی محفوظ رکھے گا اور تمہارا سر فخر سے بلند بھی کرے گا. یہ قبلہ امیر المجاہدین ہمیں درس دے کر گئے ہیں. ہمیں بھی چاہیے. قبلہ امیر المجاہدین خود تو مزار میں چلے گئے، لیکن مشن قبلہ امیر المجاہدین ہمارے لیے باہر چھوڑ کر گئے ہیں. اور جب بھی قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کے لیے ہمیں آواز دی جائے گی، ہم سب قبلہ امیر المجاہدین کے جانشینوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں آئیں گے.